کرتے بھی ایسے ہیں, کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے, اس طرح پکڑا, کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا, حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا کر باندھے, دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں, ایس بائیں ہتھیلی پر تھی, یہاں تھے, یہاں یوں کوئی نہیں تھے, یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو, یہ قبض کہلاتا ہے, ہتھیلی یہاں رکھو, یہ گٹ کو پکڑ لو, یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھو, وضع. یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو, اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح, سنت بھی نہیں, کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک, یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے, اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسخ کہلاتا ہے, اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا, ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے. مرزا جیلمی گاہے بگاہے احادیث طیبات میں دجل, خیانت اور دھوکہ دہی سے کام لیتا رہتا ہے. اپنے ریسرچ پیپر نمبر 8 میں بھی اور اپنے نماز کے حوالے سے دیے گئے لیکچر میں مرزا جیلمی نے نماز میں ہاتھ باندھنے والی روایات میں نہایت دجل اور خیانت سے کام لیا, دھوکہ دہی سے, اور احادیث میں مذکور الفاظ کا ترجمہ غلط کر کے اپنی جہالت کا ثبوت بھی دیا. اس سلسلے میں یہ بات سمجھیں کہ نماز سے متعلقہ جو روایات اور احادیث آتی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا موقف اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے سے متعلقہ روایات کو جمع کر کے تطبیق دینے کے بعد اس پر عمل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ تمام روایات کو تطبیق دینے کے بعد یہ رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے, اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اب جب ہم نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے روایات اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو کوئی 3-4 روایات ہیں جن کو ہم جمع کر کے یہ رزلٹ اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اس پوائنٹ پر, اس جگہ پر رکھا جائے. اس میں ایک حدیث صحیح بخاری میں 740 ہے, حضرت سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں. اب آپ نے الفاظ کو بھی سمجھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے کہ کس لفظ کا ترجمہ کیا آتا ہے. دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں. اور صحیح مسلم میں مرزا جیلمی نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 8 کے پیج نمبر 2 پہ یہ روایت نقل کی ہے 896 کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا. یہاں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ذکر ہے. اور مرزا نے حوالہ تیسرا دیا ہے سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث کا, لیکن اس میں لفظوں میں خیانت کر گیا. اپنے جو اس نے لیکچر دیا ہے اس میں بھی خیانت کی, اور ریسرچ پیپر نمبر 8 کے پیج نمبر 2 پہ بھی خیانت کا, بالکل پکا خیانت کا اور دجل کا مظاہرہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر, رسخ پر اور ساعد پر رکھا. اب اس میں 3 کلمات ذکر ہوئے ہیں, کف, رسخ اور ساعد. اور جب اس حدیث کے اوپر مرزا آیا اپنے پیپر میں یہ لکھا ہے کہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی, کلائی اور ساعد پر رکھا کرتے تھے. کلائی اور ساعد. سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ ساعد کیا ہے؟ ساعد کس کو کہتے ہیں؟ ساعد کلائی کو کہتے ہیں. کلائی کس کو کہتے ہیں؟ ساعد کو. اس میں ایک لفظ اور تھا رسخ, اس کو مرزا جیلمی درمیان میں سے حذف کر گیا, خیانت کر گیا. اور جب لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس میں رسخ کا ترجمہ پتا کیا کر رہا ہے؟ رسخ کس کو کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ انگلی سے لے کر کف تک اس کو رسخ کہتے ہیں. یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسخ کہلاتا ہے.
انگلی سے لے کر کاف تک اس کو رسک کہتے ہیں، جبکہ رسک کہتے ہیں المفصل بین الکف والساعد، کلائی اور ہتھیلی کے درمیان یہ جو جوڑ ہے نا اس کو رسک کہتے ہیں۔ آپ مرزا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ گوگل سے سرچ کر لیں، آپ بھی گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیں، وہاں آپ رے سین غین سرچ کریں، آپ کو امیج میں باقاعدہ یہ گٹ کی اور یہ گٹے کی جو ہے نا وہ باقاعدہ تصویر بنی نظر آ جائے گی کہ اس کو رسک کہتے ہیں۔ اس کا درمیان میں کھا گیا، اور جب لیکچر دینے کھڑا ہوا تو اس میں اس نے کہا جی رسک کہتے ہیں انگلی سے لے کر یہ کف تک جو حصہ ہے اس کو رسک کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پورا ہاتھ ہے اس کے جتنے پارٹس ہیں اس کے الگ الگ نام ہیں، انگلیوں کے نام ہیں، مثلا خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، باطن الکف، ظاہر الکف، رسخن، ساعد، مرفق، عدد، کتف، یہ الگ الگ نام ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رسخ یعنی گٹ پر، جس کو اردو میں گٹا اور پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، اس گٹے پر رکھا اور اپنی کلائی پر رکھا، یعنی اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب مرزا کیا کرتا ہے؟ مرزا کہتا ہے اس طرح ہاتھ رکھا، حالانکہ کوئی ایک صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی کونی پر رکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دائیں ہاتھ کو زرہ پر رکھا، دیکھیں یہ پوری زرہ درمیانی انگلی سے لے کر یہ کونی تک یہ مکمل زرہ ہے۔ اب دائیں ہاتھ کو زرہ کے کس پوائنٹ پر رکھا؟ یہاں رکھے تب بھی زرہ، یہاں رکھے تب بھی زرہ، یہاں رکھے تب بھی زرہ، یہاں رکھے تب بھی زرہ۔ لیکن ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں دوسری حدیث کے مطابق کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے پوائنٹ کس پر رکھا ہے۔ اسی حدیث کے اوپر 740 کے اوپر شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں زرہ کا جو پوائنٹ ہے وہ اس حدیث میں مبہم ہے، واضح نہیں ہو سکا۔ وہ پوائنٹ ہم نے تلاش کرنا ہے دوسری حدیث سے کہ زرہ کے کس پوائنٹ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دایاں ہاتھ رکھا، تو وہ سنن نسائی کی 890 نمبر جو روایت مرزا نے نقل کی ہے اس میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے اس پوائنٹ پر رکھا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں زرہ کی ہتھیلی کی پشت پر، رسک پر اور ساعد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اب اسی طریقے سے صحیح بخاری میں دیکھ لیں 1198 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ تعلیقاً سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے گئے کہ مولا علی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گٹے پر یعنی اس گٹ پر رکھا کرتے تھے۔ یہاں بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً موجود ہے، اور اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جس کو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس انداز سے رکھا کہ کچھ حصہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، کچھ گٹے پر اور کچھ کلائی پر آ گیا۔ اب یہ ہے کہ جب ایسے ہاتھ رکھ لیا گیا تو اب ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ تو اس سلسلے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفیٰ 235 ہجری امام بخاری کے استاد ہیں، اپنی سند کے ساتھ 3959 نمبر حدیث لے کے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ حضور نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ حضرت وائل ابن حجر سے صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3959 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے سنن ابی داؤد میں 756 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی فرماتے السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ بندہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق، اس راوی کے حوالے سے بعض محدثین نے ان کے اوپر جرح کی ہے کہ وہ ان کے اندر ضعف ہے، لیکن یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں عبد الرحمن بن اسحاق کی ایک روایت کو حسن قرار دیا۔ امام حاکم نے المستدرک میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی روایت کو صحیح قرار دیا، اور دیگر محدثین کے ہاں بھی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی جو ہیں وہ ان کی روایات جو ہیں وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں،
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل نے ایک قول کے مطابق انہوں نے بھی انہی روایات کو ترجیح دی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنے کو سنت قرار دیتے ہیں۔ لہذا بحمد تعالی یہ تمام روایات اور جو احادیث ہیں ان کو جمع کر کے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس انداز سے رکھا جائے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس طریقے کو ثابت کرنے کے لیے اور ہاتھوں کو سینے پر ثابت کرنے کے لیے، چونکہ مرزا اور مرزا کے جو حواری ہیں ان کے پاس کوئی صحیح حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے والی موجود نہیں ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مرزا نے ایک نئی چال چلی، اور وہ چال یہ چلی کہ درمیان میں سے جو رسک کا ترجمہ وہ لیکچر میں بھی کہا گیا اور جو اپنا ریسرچ پیپر ہے اس میں سے بھی حذف کر گیا، بلکہ لیکچر میں رسک کا ترجمہ یہ کر دیا کہ انگلی سے لے کر یہ جو کف ہے اس تک جو حصہ ہے اس کو رسک کہتے ہیں۔